السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، انٹر پارٹ 2 مضمون عمرانیات اور اسی کا ہے چیپٹر نمبر 11 اور اس کا نام ہے آبادیات پاکستان اور اس کا ہے سوال نمبر 4 جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آج۔ تو آئیے چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو آبادیات پاکستان ہے چیپٹر نمبر 11 یہ کیا ہے اور اس میں کیا بتایا گیا ہے، پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری زندگی کے بہت ایک خاص پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں، اور انسانی گروہوں اور اداروں کا یہ مطالعہ کرتی ہے۔ کل بھی ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ آبادی کے سائز افزائش یعنی گروتھ، شرح پیدائش برتھ ریٹ، شرح اموات ڈیتھ ریٹ اور نقل مکانی سے یعنی مائیگریشن کے معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا، اور یہ اپنی رہائش کی جگہ تبدیل کرتے ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں نقل مکانی کی جا رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اسی کے لیے جب دیکھیں اقوام متحدہ UN کی طرف سے 2008 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 2 سیکنڈ کے بعد تقریباً 6 افراد اس قرآن پر نازل ہوتے ہیں۔ تو چلیں آئیں اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سوال نمبر 4 اور بلدیاتی آبادی میں اضافے کے اثرات۔ تو چلیں آئیں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ بلدیاتی آبادی میں اضافے کے اثرات کیا ہیں، اور اس میں ہم چلیں گے سب سے پہلے جو ہے ہمارا ٹاپک وہ ہے رہائش کے مسائل۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ رہائش کے جو مسئلہ ہے یہ کس طرح سے بلدیاتی آبادی میں اضافے کے اثرات کو متاثر کر رہا ہے۔ تو یعنی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس میں ماہرین آبادی جو ہے وہ اس کے عناصر کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے رہائش کا مسئلہ، یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ رہائش کا جو مسئلہ ہے، جب مکانوں کی قلت پیدا ہوتی ہے جس سے مکانوں کی قیمتوں اور مکانوں کے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو مکان کی تعمیر پر اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ وجہ جو ہے یہ رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ بلدیاتی آبادی میں اضافے کا اثرات بن جاتا ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ٹریفک کے مسائل۔ سڑکوں پر ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، خاص طور پر اسکول اور دفاتر کے اوقات کے دوران یہ مسائل بآسانی مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ ٹریفک کے حادثات میں اضافہ بھی اسی اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ٹریفک کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے حادثات ہو رہے ہیں ان کی وجہ بھی یہی ہے۔ سڑکیں کشادہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ دونوں طرف تعمیرات ہیں۔ آبادی جس نسبت سے بڑھے سڑکوں کی چوڑائی اور لمبائی بھی اسی نسبت سے بڑھنی چاہیے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ آپ یہ جان رہے ہیں کہ یہ جو بہت زیادہ حادثات ہیں اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ بھی وادی کی وجہ سے ہو رہا ہے، خاص طور پر اسکول اور دفاتر کے اوقات کے دوران یہ مسائل جو ہے یہ بآسانی ہم اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وجہ بن رہی ہیں۔ سڑکیں تو کشادہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ دونوں طرف تعمیرات ہیں، اور آبادی جس نسبت سے بڑھے سڑکوں کی چوڑائی اور لمبائی بھی اسی نسبت سے بڑھنی چاہیے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے انجانیت۔ باہر سے یعنی نقل مکانی کرنے والے افراد کی وجہ سے انجانیت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک پڑوسی دوسرے کو نہیں جانتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں سے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے دوسری جگہوں پہ جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے وہ جاتے ہیں وہاں کسی نہ کسی مسئلہ کی وجہ سے وہ وہاں سے جا رہے ہیں، اور وہاں جہاں پہ رہائش پذیر ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو آپس میں بالکل بھی ایک دوسرے کی جان پہچان نہیں ہے، وہ انجانیت ہے۔ نیز مجرموں کو جرم کرنے کے بعد شہروں میں پناہ لینے کے مواقع حاصل ہیں، کیونکہ شہروں کے لوگ انہیں نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، کیا نام ہے، کیا کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی لوگ جو ہیں جب کوئی جرم کرتے ہیں اور وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کو شہروں میں جا کر پناہ لینا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شہروں کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں جانتے، انہوں نے انہیں نہیں دیکھا، نہ وہ ان کا نام جانتے ہیں نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے اور ان کا کام کیا ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے پست معیار صفائی۔
صفائی کا معیار آبادی میں اضافے کی وجہ سے گر رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے شہروں میں سیوریج کا نظام لگایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے جدید سہولتوں کی کمی۔ تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، بسوں، ریل گاڑیوں، ڈاکخانوں، دکانوں اور ہوائی جہازوں میں رش بڑھ رہا ہے۔ یہ تو آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے، ہسپتال جو ہیں، یہ بسوں اور ریل گاڑیوں میں یہ اس کا رش بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ آنے جانے والے یہ لوگ مسافر جو ہیں وہ ایک ہی تو ہیں، کچھ تعلیمی اداروں کے ہیں، کچھ ہسپتالوں کے ہیں، کچھ ڈاکخانوں کے ہوتے ہیں، کچھ دکانوں کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہ سہولتیں اب ہر شخص کے لیے عام نہیں رہیں۔ اس لیے پیشگی بکنگ کا نظام چل پڑا ہے۔ اس رش کی وجہ سے ان کا معیار بھی گر رہا ہے، یعنی یہ جو جدید سہولتوں کی کمی ہے یہ بلدیاتی آبادی میں اضافے کے ساتھ کی سب سے بڑی اثر پڑ رہا ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے صحت کے مسائل۔ بیماریوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، غالباً اس وجہ سے کہ تازہ ہوا اور خالص تازہ خوراک دستیاب کم ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اپنے تنگ مکانوں میں رہتے ہیں۔ بامشکل ہر شخص کو مکان میں ایک بستر کی جگہ ملتی ہے، جس سے صحت کا معیار شہروں میں گر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقے جو ہیں، گاؤں، قصبے، وہاں پہ جگہ بہت کھلی ہوتی ہے اور وہاں کے مکانات بڑے ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں تنگ جگہ کی وجہ سے مکان بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ رہائش پذیر ہیں بامشکل کسی کو ایک بستر کی یا ایک چارپائی کی جگہ ملتی ہے جہاں پہ وہ گزارا کرتے ہیں، اور وہاں پہ تنگ رہنے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے صحت کا معیار ہے اور یہ کم پڑ رہا ہے، جبکہ وہاں تازہ ہوا نہیں مل رہی، تازہ خوراک نہیں مل رہی، تو یہ صحت کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے ذہنی قرب و سوچ بچار۔ ذہنی پریشانی اور سوچ بچار خاص طور پر شہر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے اختلافات، والدین اور ان کی اولاد کے مابین اختلافات، اساتذہ اور شاگرد میں عدم مفاہمت بلدیاتی آبادی کا حصہ ہیں۔ یعنی ذہنی پریشانی اور اس کی وجہ سے جو سوچ و بچار ہے یہ خاص طور پر شہروں میں پایا جا رہا ہے، اور شہروں میں پائے جانے کی وجہ سے یعنی اس میں کون سے خاندان، کون سے رشتہ دار، یعنی جس میں میاں بیوی کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور والدین اور اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، کسی تعلیمی ادارے میں اساتذہ اور اس کے شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ بلدیاتی آبادی میں ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے ماحولیاتی آلودگی۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مزید وسائل درکار ہوتے ہیں، زیادہ بسیں، رکشہ اور دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ زرعی رقبے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں، جنگلات کی کٹائی زوروں پر ہے، گندے پانی کے نکاسی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ پینے کے لیے صاف پانی کو بھی متاثر کرتا ہے، اور یہ سب مسائل ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ آبادی ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے مزید وسائل بھی درکار ہوتے ہیں، جیسا کہ بسیں ہوگی، رکشہ ہو گیا اور ضرورت کی اور بھی دوسری چیزیں جن سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور جو زرعی رقبے ہیں اس طرح سے وہ شہروں میں تبدیل ہوئے جا رہے ہیں، اور جنگلات کی جو کٹائی ہے وہ زوروں پر ہے جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اور گندے پانی کی نکاسی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یعنی جو گندا پانی ہے اس کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے صاف پانی کو بھی وہ متاثر کر رہا ہے، اور یہ سب مسائل جو ہیں وہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے بے روزگاری، گداگری۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے روزگاری اور گداگری ہے یہ کس طرح سے بلدیاتی آبادی میں اضافے کا اثر بنا ہے۔ مواقع محدود ہے مگر اس کے خواہش مند زیادہ ہیں، جس سے شہروں میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے
اور بعض اوقات یہ شکل انتہائی نچلے درجے کے افراد کو گداگری جیسی لعنت میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ یعنی بے روزگاری جو ہے یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں مواقع تو محدود ہیں لیکن اس کے خواہشمند بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور شہروں میں بے روزگاری میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے معیار زندگی میں گراوٹ۔ جب تمام سہولیات میں نمایاں کمی واقع ہوگی، جن میں پانی، بجلی، ٹیلی فون، گیس، ذرائع مواصلات، صحت کی سہولتیں، ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، تو معیار زندگی میں گراوٹ ہوتی ہے اور زندگی کا مزہ کم ہو جاتا ہے، لوگ بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سے مسائل ہیں اور یہ بہت سی معاشروں نے ان کو بہت سی تجاویز دی ہیں، یعنی یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان پر قابو پایا جائے تب ہم یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو روک سکتے ہیں، ادروائز ایسا اس کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک کو آپ بہت اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ شکریہ۔